صدام حسین۔ بڑی عید کا دن قریب آتے ہی ہر سال عرب ممالک بالخصوص عراق میں سابق عراقی صدر صدام حسین کو امریکی کٹ پتلی عدالت کی جانب سے دی گئی ظالمانہ پھانسی کی تلخ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ عراقی عوام، کرد، شیعہ اور سنی سبھی صدام حسین کو بعد از مرگ یاد کرتے ہیں اور ان کے سنہری دور کی تمنا کرتے ہیں۔ عراق کو صدام حسین کے تسلط سے آزاد کرانے کے دعوے کے ساتھ امریکی مداخلت کے بعد سے گزشتہ 13 برس عراق کے لیے انتہائی افسوسناک اور تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ دہشت گردی، فرقہ وارانہ تصادم، خانہ جنگی، عسکریت پسندی اور کرپشن نے عراق کو سیاسی، عسکری، اقتصادی اور اجتماعی طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ صدام حسین نے 1979 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد دیگر عرب سربراہان مملکت کے برعکس فوری طور پر عوامی فلاح و بہبود کے لیے قومی ترقی کے کثیر الجہات منصوبے بنا کر ان پر کام کا آغاز کیا تھا۔ صدام حسین نے اقتدار سنبھال کر پہلا کام عراق کی قومی خود مختاری کو یقینی بنانے کا کیا۔ صدام حسین سے قبل عراق دنیا بھر کی دجالی اور شیطانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا گڑھ تھا۔ سعودی عرب، کویت، اردن، شام اور ترکی میں خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد اور سازشیں بنانے کے لیے غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ٹھکانہ عراق بنا ہوا تھا۔ ان میں زیادہ تر تسلط امریکہ اور اسرائیل کا تھا۔ صدام حسین نے پہلا کام ان خفیہ نیٹ ورک کا خاتمہ کر کے کیا۔ انہوں نے بااعتماد ممالک کے تعاون سے ایک مضبوط ترین خفیہ فورس بنائی، جس کا کام ایسی تمام مشکوک ایجنسیوں کا عراق سے بے دخل کرنا تھا جو عراق کی قومی سلامتی، وحدت اور خود مختاری کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہوں۔ 11 مارچ 1970 کو صدام حسین نے کردوں کو سیاسی، قومی اور ثقافتی حقوق دینے کے لیے اعلان کیا۔ انہوں نے کردوں کی قومی خود مختاری کے حق میں قانون جاری کیا، جس کے تحت کردوں کو کرد صوبہ کردستان میں علاقائی پارلیمنٹ کے قیام، ریجنل انتظامیہ، انتخابات کا انعقاد اور اپنا عدالتی نظام بنانے کا قومی حق دے دیا تھا۔ صدام حسین نے عراق میں تیل کے تمام ذخائر کو بلا استثناء قومی تحویل میں لیا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عراقی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کی پالیسی بنائی۔ اس پالیسی سے عراق اقتصادی سطح پر ترقی کر کے بہت آگے چلا گیا، جس کے باعث 70 کی دہائی میں عراق کے بجٹ کے ذخائر 35 ارب ڈالر تک جا پہنچے اور عراقی دینار کی قیمت $3 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے عراقی فورسز کو مستحکم کیا، ان کی بہترین تربیت کر کے عراقی فوج کو عرب دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست میں جگہ پانے کے قابل بنا دیا۔ ملک میں وسیع تر زراعتی منصوبے بنا کر ان پر عمل درآمد شروع کیا۔ نہر دجلہ و فرات کے درمیان زراعت کے لیے پانی میٹھا بنانے کا ایک بڑا پروجیکٹ تعمیر کیا اور دونوں دریاؤں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تیسری نہر کھدوائی۔ صدام حسین مسئلہ فلسطین پر فلسطین کے پرزور حامی تھے۔ انہوں نے فلسطینی خاندانوں کی بھرپور معاونت کی۔ عراق میں پناہ لینے والے ہزاروں فلسطینی مہاجرین کو تمام شہری حقوق دیے، جبکہ فلسطین کی غریب خاندانوں کے لیے $10,000 کی مالی امداد دینے کی منظوری دی تھی۔ وہ پہلا عرب حکمران تھا جس نے اسرائیل کے قلب میں 43 میزائل فائر کر کے اسرائیل کی ناقابل تسخیر قومی سلامتی کی دھچکیاں اڑاتے ہوئے یہودیوں کو شدید خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔